قدرت کے نظام میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، لیکن اس کا مشاہدہ کر کے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے یہ ہمارے اوپر ہے۔ کرونا وائرس کے زمانے میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ایک نئی نظر سے ہم انسانی معاشرے کا جائزہ لیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کی اور دنیا کی معیشت پہ نظر ثانی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کو معاشی ترقی کے لیے کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ آج جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا مشکل لگتا ہے کہ یہ خطہ تاریخ میں کئی دفعہ دنیا کے سب سے خوشحال علاقوں میں گنا جاتا تھا۔ 4000 سال قبل وادی سندھ سے شروع کرتے ہیں جو کہ میسوپوٹیمیا اور قدیم مصر اور چین کے متوازے دنیا کی پہلی آباد تہذیبوں میں شمار کی جاتی تھی۔ پھر 2000 سال پہلے گندھارا کی تہذیب کی باری آئی جسے اس وقت دنیا بھر میں ایک علم کا مرکز مانا جاتا تھا اور جہاں اشوک موریہ عظیم موریہ سلطنت کے شہنشاہ بننے سے پہلے گورنر رہ چکے تھے۔ پھر یہاں پر آسائش کوشان سلطنت کا زمانہ آیا جس کا دارالحکومت پشاور تھا، اور ہمارے خطے کی جو آخری عالمی سطح کی تہذیب گزری وہ مغلوں کی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی 27% دولت مغلیہ سلطنت کی ملکیت میں تھی۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا خطہ جو کہ دنیا میں امیر ترین علاقوں میں گنا جاتا تھا آج تیسری دنیا میں شمار ہوتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کافی حد تک برطانوی راج پہ عائد ہوتی ہے جس نے یہاں ریلوے اور ٹیلی گراف تو تعمیر کروائے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مقامی صنعتوں کو بھی تباہ کیا اور اپنے 200 سالہ نوآبادیاتی دور میں اس سرزمین کے قدرتی وسائل لوٹتے رہے، اور جب آخر کار انہوں نے 1947 میں ہندوستان چھوڑا تو اس کی 90% آبادی خط غربت سے نیچے تھی اور پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد 17% سے بھی کم تھی۔ پھر انڈیا سے تقسیم کے بعد پاکستان کے پاس زرخیز زمین کا بڑا حصہ آیا، لیکن یہاں پہ انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور سرکاری ادارے زیادہ نہیں تھے، اور تقسیم کی وجہ سے لاکھوں خوفزدہ انسانوں کی دوبارہ بحالی اور آباد کاری کا چیلنج بھی درپیش تھا، جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے سبب بے گھر ہو چکے تھے۔ بنیادی طور پہ پاکستان جب بنتا ہے تو ایک زرعی ملک ہے اور زمین اور زراعت سے ہی زیادہ معیشت کا بڑا حصہ مطلب زرعی شعبے سے منسلک ہے، تو فوری طور پہ تو یہ کوشش تھی اس وقت کے حکمرانوں کی کہ صنعت کو توجہ دیں اور صنعتیں لگائیں اور صنعتوں کو ترجیحی بنیادوں پہ ریاست نے اس وقت سرمایہ کاری کی اور ایک نجی صنعت کار کو کھڑا کرنے میں مدد دی۔ یہ ایوب خان کے دور میں بھی چلتا رہا۔ نقصان کیا ہوا کہ صنعت کاروں کے مفادات کو بہت زیادہ ترجیح دی اور جو مزدور تھے صنعتوں میں کام کرنے والے یا جو زراعت کے شعبے میں چھوٹے اور بے زمین کاشتکار تھے ان کی فلاح پر توجہ نہیں دی گئی۔ ایک دلچسپ پہلو اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو 1958 کے اندر ہم نے اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا تھا اسی کے نتیجے میں 1971 کے اندر پاکستان ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ اکنامک ماڈل ایسا تھا کہ جس میں پورے پاکستان کے اندر انتہائی لا برابری پھیلی، طبقاتی لا برابری اور علاقائی لا برابری، اور اسی کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو تضادات پیدا ہوئے اس سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بنا۔ اگر وہ ہم ماڈل 1958 میں نہ اڈاپٹ کرتے اور ایک ایسا ماڈل اڈاپٹ کرتے کہ جس کے اندر کچھ ہموار ترقی کی طرف ہماری توجہ ہوتی اور تمام صوبے یا تمام علاقے جو ہیں وہ برابر ترقی کرتے، تو میرا خیال ہے پاکستان وہ ٹوٹتا نہ اور شاید بنگلہ دیش بھی نہ بنتا، مگر اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا اس کا کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں۔ اور خاص طور پہ دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، گانا جیسے ملکوں کے اندر، انڈیا ہمارے ہمسایہ تھا، چین، ویتنام، کتنے سارے اور ملک تھے، انہوں نے ریلیٹیولی اسپیکنگ نان الائنڈ فارن پالیسی اڈاپٹ کی۔
یوگوسلاویا بھی ایک ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے، افریقن کئی کنٹریز نے، ٹانزانیہ کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے. کئی ایسے ملک تھے جنہوں نے نان الائنڈ فارن پالیسی اختیار کی، اور جنہوں نے فارن پالیسی نان الائنڈ اختیار کی انہوں نے اکنامک ماڈل بھی اس طرح کا بنایا جس کے اندر انہوں نے کچھ سرمایہ داری نظام کے فیچرز استعمال کیے، اس کے پہلو استعمال کیے، اور کچھ سوشلسٹ نظام کے پہلو استعمال کیے. اگرچہ ایوب خان کے دور حکومت کے لبرل معاشی پالیسیوں کے سبب معیشت میں ترقی تو ہوئی، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ ترقی زیادہ تر امیروں کے لیے ہی ہے، کیونکہ امیر اور غریب طبقے کے درمیان خلیج خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی. 1968 میں قومی کمیشن برائے منصوبہ بندی کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے اس صورتحال کے بارے میں فرمایا کہ پاکستان کے 22 امیر خاندان ملک کی 66% صنعت کے مالک ہیں. پھر تحریکیں ابھریں 60 اور 70 کی دہائی میں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی جب پہلی حکومت تھی تو نسبتاً پھر ایسی منصوبہ بندی کی گئی کہ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے زمینوں کو تقسیم کرنا، تھوڑا بہت یعنی کہ ٹریڈ یونین کے حقوق کو بڑھانا تاکہ مجموعی معاشی پیداوار میں سے زیادہ حصہ عام لوگوں کو جائے. وہ کم و بیش ہوا، اچھا برا. پھر ہم واپس چلے گئے ضیاء الحق کے دور میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریاست کو مجموعی طور پہ معیشت سے پیچھے ہٹایا گیا. ریاست کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ اب سرمایہ کاروں کے لیے جگہ بنائیں اور اس کو ہم اس کے لیے رستہ ہموار کرے سرمایہ کاری کے لیے. اور جو تھوڑا بہت ماضی میں خاص طور پہ 70 کی دہائی میں لوگوں کی بنیادی ضرورت پہ معاشی وسائل خرچ کیے گئے، آج پھر ہم 30-40 سال سے بالکل پسپا ہوئے ہیں اور اس کے اب نتائج ہم بھگت رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے 26 امیر ترین لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنا کہ آدھی دنیا کے غریب عوام کے پاس، اور یہ کہ مجموعی دنیا کی آدھی دولت آج صرف 1% لوگوں کی ملکیت میں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے لوگ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کو مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم گلوبلائزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلوبلائزیشن کے فائدے I think are self-evident as well. A lot of them have to do with trade, because trade generates economic surpluses. If there's something that we're good at producing as an economy, for example, we're good at textiles, we're good at garments, we're good at surgical goods, we can produce them for other countries in the world as well. And there are things that we are not so good at, یا ہمارے پاس وہ resources نہیں ہیں، skills نہیں ہیں, we can import them, and that kind of process generates surpluses. The second aspect of globalization has to do with global value chains. ابھی جو آپ لوگ کیمراز یوز کر رہے ہیں, these are complex products, and یہ ایک ملک میں نہیں بنے. کوئی پرزا کوریا میں بنا ہے, کوئی چائنا میں بنا ہے, کوئی تائیوان میں بنا ہے. ایوری ون اکارڈنگ ٹو دیئر کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز سورٹ آف کنٹریبیوٹس ٹو اٹ, اور ایک یہ باہمی تعاون کے ساتھ کمپلیکس پروڈکٹس بنتے ہیں. اینڈ گینز بائی دا وے آر ناٹ ریلیٹڈ جسٹ ٹو پروڈکٹس, دے آر آلسو ریلیٹڈ ٹو دا موومنٹ آف پیپل. And when people move across countries, and this has been from time immemorial, there is cross-fertilization of ideas, there is cross-fertilization آپ کی learning میں ہوتی ہے, آپ کی know-how transfer ہوتی ہے, technology transfer ہوتی ہے. So, those kind of intangible benefits, also take place. So, globalization کی بہت, positives بھی ہیں, but at the same time, globalization also has to be managed. پچھلے 40 سال میں جو یہ سلسلہ ہے گلوبلائزیشن کا جس کا نام دیا جاتا ہے, اس میں جو مخصوص بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ یعنی کہ سرمایے کی آمد و رفت پر جو تھوڑی بہت پابندی تھی انسانوں اور محنت کشوں کے حق میں, وہ اب گلوبلائزیشن کے 80 کے دور کے بعد میں بالکل پیسے اور سرمایے کے مفادات کو مکمل ترجیحات دی گئیں. تو اب اس طرح کی گلوبلائزڈ اکانومی تو ہمیں نہیں چاہیے کہ پیسے جہاں مرضی آئے جائے, جہاں مرضی لوٹ کھسوٹ کرے اور لوگ بدحال ہو جائیں. ہاں, اگر معیشتیں کھولی جائیں, لوگوں کی آمد و رفت ہو, لوگوں کی ضرورت کی چیزیں, خوراک یعنی کہ صحت کی سہولیات, اس کے لیے لوگ معیشتیں کھولیں, تو یہ ایک ایسی بھی گلوبلائزڈ اکانومی کا تصور ہو سکتا ہے
جس میں محنت کو ترجیح ملے اور سرمایہ کو کم از کم اس کو ڈسپلن کیا جائے کہ سارا کچھ اس کے فائدے میں نہ ہو۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام کے جو اپنے تضادات ہیں وہ اور زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو کہ پروفٹس کو پیپل سے پہلے رکھے، یعنی کہ فلاحی کاموں کو پیچھے رکھے اور منافع کو پہلے دیکھے اور منافع کو ترجیح دے، نہ کہ لوگوں کے مسائل کو ترجیح دے، اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہونا تھا جو ہمارے سامنے ہوا کہ استحصال، لا برابری، کنزیومرسٹ کلچر، انوائرمنٹ کا خیال نہ رکھنا، ماحول کا خیال نہ رکھنا، اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی پہ جو اثرات ہیں وہ اب کرونا وائرس کے نتیجے میں اور زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ گئے۔ تو میرا خیال ہے اس دور کے اندر جو سب سے بڑا اور اہم سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسانیت نے 21ویں صدی میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم وی پٹ پیپل بیفور پروفٹس۔ اب جو اکنامک سسٹمز ہیں ان کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. آن دا ون ہینڈ اٹ از کیپٹلزم وچ از ویری پیور مارکیٹ اکانومی، مارکیٹ ڈریون سگنلز ہیں، اسٹیٹ کا بالکل ایک منیمل قسم کا رول ہوتا ہے. اور ایک دوسری طرف آپ کا سوشلزم ہے ان وچ ایوری تھنگ از سینٹرلی ڈٹرمنڈ. Most countries lie in the middle, somewhere along the spectrum. The state has a very strong role in providing public goods. The state has a very strong role in providing things that we consider sort of essential commodities, jo health, education, sab tak pahunchana, people who are disabled, people who are elderly, to look after them. So those kind of things, there is a very clear role for the state in doing that. Aur phir public infrastructure, jo aapki sadkein hain, electricity ki grids hain, so those kind of things is the job of the state to do. But I really feel that it should not be unnecessarily involved in things that the market can provide. جو بنیادی صنعت ہے جن کو اسینشیل انڈسٹریز کے اندر آپ شامل کریں گے، جس کے اندر کمیونیکیشنز اور پاور اور ٹرانسپورٹ جیسی چیزیں شامل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ اور پورٹ اتھارٹیز جیسی چیزیں شامل ہوں گی، یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو کہ باقی انڈسٹریز کو چلاتی ہیں. یعنی کہ یہ ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جس کے نتیجے میں پوری معیشت چلتی ہے. مثال طور پہ اکانومسٹ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر الیکٹریسٹی کی پرائسز کم ہوں گی، بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، تو ان کم قیمتوں کے نتیجے میں تمام انڈسٹریز جو ہیں ان کی کاسٹ جو ہیں وہ گر جائیں گی. تو ایسی اسینشیل آئٹمز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ریاستی کنٹرول میں ہونی چاہیے، سوشلسٹ کنٹرول کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھنے میں یہی ملا ہے کہ جب حکومت ان کو کنٹرول کرتی، جب یہ ریاستی تحویل میں ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی پرائسز کو کنٹرول کر کے پوری اکانومی کو ان کا فائدہ دیا جا سکتا ہے، جن کو بیسک انڈسٹریز آپ کہتے ہیں. اور پھر جو لائٹ انڈسٹری ہے، جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے یا جو مڈل اسکیل انڈسٹری ہے، جس کو ایس ایم ایز کہتے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائزز کہتے ہیں، ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. مگر جو ہیوی انڈسٹری ہے اس کو میرا خیال ہے سوشلسٹ کنٹرول میں رہنا چاہیے، اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو اس کے ساتھ سوشلسٹ کنٹرول میں رہنا چاہیے. اس سے وہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر بن جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اکانومی جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے. اگر آپ ویتنام کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، تو انہوں نے بھی یہی اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا، اور نہرو کے پیریڈ میں انڈیا کے اندر بھی یہی اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا گیا تھا، جو آج ثابت کر رہا ہے کہ ان کی پیداوار اور ان کی گروتھ کے لیے بہت ہی مفید ہوا. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں بالکل کھل کر بات رکھنی پڑے گی کہ پاکستان میں جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست کا معاشی منصوبہ بندی میں ایک بنیادی کردار رکھنا، تو اس کے لیے ایک عوام دوست ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے، جو عوام کی خاطر یہ سارا کچھ کرے، نہ کہ جو ان اداروں کو ریاستی یا سرکاری اہلکار چلا رہے ہیں وہی اپنے مفادات کے لیے سب کچھ استعمال کریں. یہ ایک تھوڑا سا فرق کرنا ضروری ہے. سوویت یونین میں مثال کے طور پہ مشرقی یورپ میں انسانوں کی بنیادی ضروریات تو بہت حد تک ٹھیک ان کو پورا کیا گیا تھا، لیکن سیاسی آزادیاں کا ایک فقدان تھا. تو ایک بیلنسنگ کا سوال ہے کہ ریاست کا یعنی کہ منصوبہ بندی، جو کہ ظاہر ہے ایک ادارہ ریاست کے نام سے موجود ہے وہی کرے گا، لیکن وہ ریاست پھر اپنی مرضی سے سب کچھ ہڑپ کر سکے یا اپنی مرضی سے لوگوں کو بولنے نہ دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پہلو کے ساتھ دوسرا پہلو لازم ہے، اور یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہونی چاہیے. تعلیم، صحت، خوراک اور رہائش، یہ ریاست ہی اس بڑے پیمانے پر کر سکتی ہے. کوئی بھی چھوٹا موٹا یعنی کہ ایک منڈی کے حوالے کرنا یا کسی ایک چھوٹی سطح پر ممکن نہیں ہے. اور پھر سیاسی آزادیاں بھی ہوں،
اور اگر ہم اس سے بھی آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈی سینٹرلائز طریقے سے ہو، یعنی کہ ریاست ایک لوکلائز سطح پر موجود ہو، وہ با اختیار ہو، اور وہ لوگوں کی رضامندی سے اور لوگوں کے ڈائریکشن پہ ایک جمہوری طریقے سے یہ سب کچھ کرے۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا معنی رکھتی ہیں جب ہم اپنا قرضہ ہی نہ اتار سکیں؟ 1958 سے لے کر آج تک ہمارا ملک 22 دفعہ IMF کے پاس بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے جا چکا ہے۔ آخر ہم کب تک مجبور رہیں گے کہ ہم ہاتھ پھیلا کر دنیا سے پیسے مانگتے رہیں؟ بیل آؤٹ پیکیجز سے بچنے کے لیے یا بیل آؤٹ پیکیجز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو معیشت کی پروڈکٹیو کیپیسٹی، خاص طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے جو ہم اس وقت امپورٹ کرتے ہیں، جب تک کہ ڈومیسٹکلی یہ چیزیں پروڈیوس نہیں ہوں گی، یعنی کہ آپ کی اپنی منڈی کے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں کی پیداوار نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کو یہ چیزیں منگوانی پڑیں گی، یا پھر آپ کی جو لوکل اکانومی ہے، آپ کی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے، اس کے اندر اور مزید ایسی چیزیں پیداوار بڑھائی جائے کہ جن کو آپ ایکسپورٹ کر کے تو ذرائع مبادلہ کما سکیں، یا تو یہ طریقہ ہو، یا پھر جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر بنائی جائیں۔ یعنی کہ یہ کوئی آسان سے پالیسی چینج سے ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی انٹرسٹ ریٹ چینج کر دیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، یا فسکل پالیسی چینج کر دیں تو اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ معاملہ تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ کا پورا انڈسٹریل انفراسٹرکچر چینج ہو، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں امپورٹ کریں ہی نہ۔ اگر آپ کریں نہ تو وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جس کے کہ ہمارے حکمران طبقات عادی ہیں، وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ نہیں مینٹین کر سکتے۔ یہ تین آپ کے پاس آپشن ہے کہ یا تو آپ ایکسپورٹس کو بڑھائیں، یا پھر آپ امپورٹس کو سبسٹیٹیوٹ کریں، ان کو لوکلی پروڈیوس کریں، یا پھر جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جن کو آپ عادی ہو چکے ہیں اس کو آپ گرا دیں اور زیادہ سادہ زندگی گزاریں۔ جو علاقائی تعاون ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے ہمارے لیے، اینڈ آئی تھنک دیٹس این اینگل دیٹ وی کانٹ افورڈ ٹو مس، اینڈ بلکہ آئی ووڈ گو فردر اینڈ آئی ووڈ سے کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، جو ہاسٹائل سچویشن ہے ہماری نیبرہڈ کے اندر، کہ ہم لوگوں کی ایک ایکٹیو کانفلکٹ چل رہا ہے، دیٹ از ایکچولی نو لانگر سسٹینیبل۔ If we look at the upside now of regional cooperation، علاقائی تعاون کا اگر ہم upside دیکھیں تو صرف تجارت ہی ہماری سب سے زیادہ پوٹینشیل اپنے علاقے کے اندر ہی ہے۔ اب جو بیلنس آف پیمنٹس کی ہماری کرائسس ہے، ہمارے ایکسپورٹس ایڈیکویٹ نہیں ہے، تو ہم نے اپنے سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ از دیٹ اے ایونٹ دیٹ وی کین افورڈ ٹو اگنور۔ اس وقت جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے انڈیا میں، شاید وہ ایپیٹائٹ اس وقت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس ویژن کو چھوڑ دیں یا ہم لوگ اس کوشش کو چھوڑ دیں۔ اس کوشش کے بہت نان پولیٹیکل طریقے بھی ہیں۔ آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ کنسٹیچوئنسیز فار پیس کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقائق ہیں، یہ پیچیدگیاں ہیں ہماری موجودہ سرمایہ دارانہ دنیا کی، تو میرا خیال ہے ہمیں ان ساری چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اصول ترتیب دینے چاہیے، لوگوں کی عملداری ہو، جمہوری طریقے سے فیصلے ہوں، دور رس منصوبہ بندی ہو بنیادی ضروریات کے لیے، عالمی سطح پر، مطلب کہ یہ نہیں کسی ایک ملک کی حد تک ہم اس کو نہ دیکھیں، عالمی سطح پر ایک توازن ہو غریب اور امیر تاریخی طور پر ملکوں کے۔ اور ایک بات پہ تو ہم ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ماحول، کہ ایک ایسی معیشت ہو کہ جس میں کم از کم آنے والی نسلوں کو تو ہم چھوڑیں کچھ، ورنہ اگر آج ہی ہم سب کچھ استعمال کر لیں گے تو آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ اب پاکستان از این انکریڈیبل کنٹری۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہمارے جو ڈیموگرافک بلج ہے دیٹ کین ٹرن انٹو این امیزنگ سارٹ آف ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ۔ اگر ہم ان لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو پروڈکٹیولی امپلوائے کریں تو دے کین بی اے ہیوج بون ٹو دی اکانومی۔ وی ہیو گاٹ گریٹ نیچرل ریسورسز۔ اگر ہم لوگ اپنی ان ایکسپلائٹڈ پوٹینشیل ہمارا بہت ہے، فشریز کے اندر ہے، فلوریکلچر کے اندر ہے، گارمنٹس کے اندر ہے۔ آل وی نیڈ آر اے سیٹ آف good, solid, consistent policies to sort of unlock that change, and I think we're ready to go. پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کوئی آسان حل نہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تک ہم تعلیم، صحت اور رہائش پوری عوام کو فراہم نہیں کریں گے اور لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو بھی قیادت یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ چند امیر حاکموں کا نشانہ تو بنے گی، لیکن اس کو غریب عوام کی دعائیں ملیں گی۔ اور یہ یاد رہے کہ اس دنیا میں غریب کی دعا سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں ہوتا۔